الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہا رحمان اور رحیم میں ہا آتا ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ میں نے کل جو 3 الفاظ بتائے تھے، قاف، ہا اور عین، اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ جیسے قاف نکالنا ہے تو آپ قاف کہاں سے نکلے گا، آپ یوں پڑھیں، اس سے پہلے الف لگا کے اق، آپ کو اندازہ ہو جائے گا قاف کہاں سے نکلا۔ اح، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہا کہاں سے نکلا۔ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عین کہاں سے نکلا۔ اب آپ حلق کی اس جگہ جہاں میں نے نشاندہی کی تھی، آپ انگلی رکھ کے پڑھیں، اق، اح اور آ۔ یہ تینوں الفاظ پہ اس جگہ پہ زور پڑا، آپ انگلی رکھ کے پڑھیں۔ تو الرحمن الرحیم بالکل صحیح پڑھنا ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی ایک احتیاط یہ رکھیں، ویسے یہ الفاظ، یہ آیت آسان ہے، مگر مالکی تو میم کو کھینچیں گے، بعد میں وجہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین نہیں ہے، یو ہے، یا واو زبر یو، یوم الدین، دال پر تشدید ہے۔ تشدید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، سین، آدھا سین لکھیں، سین کیا مطلب ہے کہ آدھا لکھیں تو وہ تشدید ہوتا ہے، اس طرح تشدید ہوتا ہے۔ تشدید کو ہمیشہ ڈبل پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ خود پڑھتے ہیں، پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ خود پڑھتے ہیں۔ مالکی، یہ اوکے ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا۔ یوم الدین، یو، یا واو زبر یو ہو گیا۔ مدین، دال ڈبل پڑھیں گے، دیکھیں، مد اور دین، پہلے مد کے ساتھ ملا کے پھر دین کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل نئی آیات بتاؤں گا۔ آپ ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، آپ کے فیملی گروپس ہوں گے خواتین کے، اور آپ کے دوستوں کے فرینڈز گروپ ہوں گے، تو آپ یہ وائس جو ہے ایز اٹ از ایک گروپ بنا کے ان کو چلا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ صحیح تلفظ سے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن شریف، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اس کی پریکٹس کریں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی خود بھی پریکٹس کریں۔ میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں آرام آرام سے پورا، تاکہ 3 منٹ بھی ہو جائیں پورے اور ہمیں تلفظ بھی آ جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کثیر درود پاک پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔